حجتی صاحب سے انتہائی احترام کے ساتھ گزارش کروں گا اس زیب ممبر ہو کر مجلس رضا سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ برائے صحت و سلامتی علماء حق بآواز بلند صلوات۔ بار دیگر بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه، فطر الخلائق بقدرته، بطن خفيات الأمور، دلت عليه أعلام الدهور، خرق علمه غيب السطورات، بارئ النسمات، رازق البريات، مالك يوم الحساب. الصلاة والسلام على صفوة خير خلقه، حبيبه ونجيبه، سيد المرسلين، خاتم النبيين، حبيب إله العالمين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسنين، أبي القاسم محمد، وعلى أخيه وابن عمه وارث علمه منجز عداته، خليفته بلا فصل، مولانا ومولى الكونين، مولى المتقين، أمير المؤمنين، أبي شبر شبير علي بن أبي طالب عليه السلام، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المضطهدين،
واللعنة على أعدائهم من أول الدهر إلى أبد الآبدين. أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. اجتماع صلوات. رب العزت کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا کرتے ہیں کہ سیدہ کے صدقے میں، خون حسین کے صدقے میں، شہدائے کربلا کے خون کے صدقے میں 12ویں کا جلد ظہور کر دے، اور بارگاہ عزت میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا کی اور یہ نعمت عطا کی۔ امام حسین علیہ السلام وہ انمول ذات ہیں جن کا ذکر کرنا خدا چاہتا ہے۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں ہمارا ذکر ہو، لیکن آپ کے اور میرے مولا حسین کی عظمت یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ حسین کا ذکر زندہ رہے اور ہوتا رہے۔ دیکھیے آپ، اس معرکے کے باوجود جس میں ہم اور آپ چل رہے ہیں، مومن جو ہیں جوک در جوک مجالس برپا کرتے ہیں اور شرکت کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ حسین کا ذکر زندہ رہے، اس لیے کہ حسین وہ ذات ہے جس نے اللہ کے ذکر کو کربلا میں زندہ رکھا ہے۔ جب کربلا کا میدان میرے اور آپ کے آقا امام حسین نے برپا کیا اللہ کا ذکر اور دین زندہ رکھنے کے لیے، تو اللہ نے بھی یہ وعدہ کر دیا کہ جب تک خدا کی خدائی ہے حسین کا ذکر ہے۔ تو یہ سب وہ راز ہے جس راز کو زندہ رکھنا خدا چاہتا ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں، کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اللہ نے میرے اور آپ کے آقا حسین کی ولادت سے پہلے ہی اس ذکر کو زندہ رکھنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ کامل الزیارات کی وہ روایت اٹھا کے دیکھیں جس میں جبرائیل
آتا ہے رب جلیل کی طرف سے امام حسین کی ولادت کی خبر کے ساتھ ساتھ حسین کی شہادت کی خبر۔ ولادت کی جب خبر ملتی ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے، توجہ ہے، ولادت کی جب خبر ملتی ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے۔ یہاں حسین کا معاملہ برعکس ہے، جب ولادت کی خبر نانا کو ملتی ہے تو گریہ ہوتا ہے، جب ولادت کی خبر ماں کو ملتی ہے تو گریہ۔ تو اللہ نے یوں بندوبست پہلے سے ہی کر دیا، اور معترضین کے اعتراضات کا جواب بھی دے دیا کہ یہ تم کہتے ہوئے سنو گے کہ حسین کے لیے رونا کہاں لکھا ہے، حسین کے لیے ذکر کرنا کہاں لکھا ہے، حسین کے لیے مجالس کو برپا کرنا کہاں لکھا ہے، ذرا یہ تو بتائیے کہ جبریل کو کس نے کہا محمد کے پاس جا اور حسین کا ذکر کرو، دونوں رونے۔ اگر تمہیں مجلس پر اعتراض کرنا ہے تو پہلے اس مجلس پر اعتراض کرو جس مجلس میں ذاکر تھا جبرائیل اور سننے والا تھا محمد خاتم الانبیاء۔ اللہ نے اپنے کلام میں اعلان کر دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، محمد پر جو کتاب میں نے نازل کی ہے اس میں کسی قسم کے ریب اور شک کی گنجائش نہیں ہے، توجہ ہے، محمد پر جو کتاب میں نے نازل کی ہے اس میں کسی بھی قسم کے ریب اور شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لا ریب کلام میں جو حکمتوں اور مصلحتوں سے بھرا ہوا کلام ہے، اس کلام میں اللہ نے یہ آیت مبارکہ پیش کی ہے، توجہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بلا شبہ اللہ کسی قوم کی اس بھلی حالت کو بدلتا نہیں جب تک کہ وہ قوم اپنی اس بھلی حالت کو خود نہ بدلے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ کسی قوم کو عذاب دینا چاہتا ہے تو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اگر عذاب کوئی ٹال سکتا ہے تو وہ خدا کی ذات ہی ہے۔ آیت کریمہ کا ایک ظاہر ہے اور 70 باطن ہیں روایت کے مطابق۔ ہم ظاہر کو ذرا دیکھتے ہیں اگر توجہ ہو۔ اس آیت مبارکہ میں 2 قسم کے لوگوں کو انذار کیا گیا ہے، 2 قسم کے لوگوں کو انذار کیا گیا ہے۔ ایک وہ لوگ جو شکر گزار ہیں، دوسرے وہ لوگ جو ناشکرے ہیں، توجہ ہے، ذرا عجیب بات ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں شکر گزاروں کو بھی انذار کیا ہے اور ناشکروں کو بھی انذار کیا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، اس آیت میں دونوں کو انذار ہے،
لیکن انذار کی نوعیت مختلف ہے، یہ تو لازمی ہے۔ جو شکر گزاروں کے لیے انذار ہے وہ الگ قسم کا ہے، اور جو ناشکروں کے لیے انذار ہے وہ الگ قسم کا ہے۔ جو ناشکروں کے لیے انذار ہے وہ سزا اور عقوبت ہے دنیا اور آخرت میں۔ دنیا میں عقوبت کیا ہے؟ وہ تمام نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں وہ سلب کر دے گا، اور اس ناشکری کی وجہ سے، معصیت اور کفر کی وجہ سے آخرت میں عذاب کرے گا۔ یہ ناشکرے انذار کی نوعیت۔ اور دوسرے شکر گزار بندے جن کے انذار کی نوعیت یہ ہے کہ اللہ ان کو انذار کر رہا ہے کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں ان کی حفاظت کرتے رہنا، اور جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں ان کی حفاظت کرتے رہنا، ان کے محافظ بنے رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم ذرا غفلت سے کام لو اور وہ نعمتیں چھٹ جائیں۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں اس بنی نوع انسان کو۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ گے تو ان نعمتوں کو شمار نہیں کر پاؤ گے، اس لیے کہ شمار کرنے والا محدود ہے اور نعمتیں عطا کرنے والا لامحدود ہے۔ تو وہ ذات اپنے پورے اعلان کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ میں نے جو جو نعمتیں اے انسان تمہیں عطا کی ہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ اے بندے خدا کہ میں نے جو جو نعمتیں تمہیں دی ہیں وہ اتنی ہے کہ تمہارے شمار میں نہیں آ سکتی ہیں۔ ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے حیات اور زندگی۔ حیات اور زندگی نعمت ہے۔ اب حیات کی دو قسمیں، حیات دنیاوی اور حیات اخروی۔ ان دونوں حیات کا آپس میں گہرا ربط اور تعلق ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ملازمت ہے۔ اگر حیات دنیاوی کو شکر گزاری کے ساتھ گزارا تو اخروی حیات ملے گی نعمتوں والی۔ اگر دنیاوی حیات کو ناشکری سے گزارا تو اخروی حیات میں نعمتیں نہیں، عقاب ملے گا۔ تو یہ ربط ہے دنیاوی حیات اور اخروی حیات میں۔ تو یہ حیات اللہ نے ہمیں دی ہے نعمت، اس نعمت کو جو دنیاوی ہے اخروی نعمت میں بدلنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اس لیے کہا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ گاؤں والے، توجہ ہے، اگر یہ گاؤں والے اللہ پر ایمان لے آتے، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے، اللہ کے نمائندوں پر ایمان رکھتے، اللہ کی حجتوں پر ایمان رکھتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمینوں کی برکتیں ان پر کھول دیتے۔ آسمانوں اور زمین کی برکتیں ان پر کھول دیتے۔
اب مجھے کہنے دیجئے جب ظہور ہوگا تو یہ روایتیں سنی مصادر اور شیعہ مصادر میں پائی جاتی ہے کہ جب مولا کا ظہور ہوگا تو زمین اپنی نعمتیں پھینک دے گی اور آسمان اپنی نعمتیں. اتنی نعمتوں کی فراوانی ہوگی کہ کوئی غریب نہیں ملے گا. زکوٰۃ دینے والے اپنے ہاتھ میں زکوٰۃ لیے ہوئے پھریں گے، مستحق نہیں ملے گا. تو اللہ نے یہ اعلان کیا ہے اگر یہ لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کریں گے تو ہم انہیں بے شمار نعمتیں عطا کریں گے. جب دنیاوی نعمت بے شمار ہوگی اور ان کی پاسداری ہوگی تو اللہ آخرت میں نعمت عطا کرے گا. اللہ نے عقل جیسی عظیم نعمت دی جسے روایت میں باطنی نبی کہا جاتا ہے. وہ نعمت جسے بلکہ یوں کہوں وہ نعمت جو حق اور باطل کی شناخت کی کسوٹی ہے. اللہ نے انسان کو عقل کی وہ نعمت دی جو حق اور باطل کو پرکھنے کی ایک کسوٹی ہے. جب عقل کے ذریعے انسان کو حق کی معرفت ہوتی ہے، حق کی شناخت ہوتی ہے، تو وہیں پر انسان کو حق کے وحدہ لا شریک کی معرفت ہوتی ہے. اور جو ہی وحدہ لا شریک کی معرفت ہوتی ہے تو اس کی حجتوں کی معرفت ہوتی ہے. اور جب ان کی حجتوں کی معرفت ہوتی ہے تو ان حجتوں کی اوصیاء کی معرفت ہوتی ہے. توجہ ہے، ذرا مشکل ہے لیکن امید کرتا ہوں کہ وہ بات پہنچا پاؤں گا. تو اللہ نے عقل جیسی وہ نعمت دی جس کے ذریعے سے حق اور باطل کو پہچانا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ جو خالق ہے، اللہ جو مالک ہے، اللہ جو اسی عقل کا خالق ہے، اس کی معرفت ہوتی ہے اور اس کے نمائندوں اور حجتوں کی معرفت ہوتی ہے اور ان کے اوصیاء کی معرفت ہوتی ہے، ان نمائندوں اور حجتوں کے خلفاء کی معرفت ہوتی ہے. برحق ہادی کون ہیں ان کی معرفت ہوتی ہے. جو ناحق ہادی بنے بیٹھے ہیں ان کی معرفت ہوتی ہے. دیکھنے میں تو بڑے بڑے لقبوں والے نظر آتے ہیں، جو ایسے القاب رکھتے ہیں کہ عام انسان حیران رہ جاتا ہے اس کو حق پر مانوں یا باطل پر. لیکن اللہ کہتا ہے میں نے عقل نہیں دی ہے کیا تمہیں؟ یہ عقل میں نے تمہیں وہ نعمت دی ہے جس سے یہ تم پہچان سکتے ہو کہ اس شخص نے جو بڑا لقب دے کر اپنے لیے ڈھال بنایا ہے باطل کو چھپانے کے لیے، تم اس عقل سے اسے پہچان سکتے ہو یہ برحق ہادی ہے یا ناحق ہادی ہے. مشکل یہ ہے اسلام کے دور میں ایسے چہرے رونما ہوئے کہ سادہ لو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اسے حق پر کہے یا باطل پر کہے. تبھی تو نہروان کے صفین کے جنگ کے بعد نہروان کی جنگ پیش آئی اور صفین کے بعد اہل باطل نے نعرہ لگایا
لا حکم الا للہ. تو آپ کے اور میرے مولا نے کیا کہا؟ توجہ ہے، کلمۃ الحق یراد بها باطل. لا حکم الا للہ، یہ کلام برحق ہے لیکن کہنے والے اس سے باطل چاہتے ہیں. تو یوں باطل کو حق کی صورت میں پیش کیا گیا. اور یہ اسی وقت کی بات نہیں ہے بلکہ آج تک بھی یوں ہی باطل کو حق کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے. کبھی ولایت علی کی صورت میں، کبھی عزاداری امام حسین کی صورت میں. واقعات واضح ہیں. تو اللہ نے عقل جیسی نعمت دی حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے. مختصر تو انذار ہے دو قسم کے لوگوں کے لیے، جو صاحبان نعمت ہیں اور شکر گزار ہیں. اللہ نے ان کو انذار دیا ہے کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں ان کی محافظت کرتے رہنا. اچھا، اپنے لاریب کلام میں جب گارنٹی دی تو اللہ نے یہ کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جس کتاب میں کسی بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے وہ صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے. توجہ ہے، یہ آیت معروف ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ متقی کہتے کسے ہیں، متقی کا معنی کیا ہے. متقی اتقاء سے ہے. اتقاء کا معنی ہے پیش آنے والے خطرے سے پہلے ہی اس کے دفاع کا بندوبست کرنا. الحذر اما یخطر وقوعه او یتوقع وقوعه. اتقاء حذر ہے اور پیش آنے والے خطرے کے لیے دفاع کا بندوبست ہے. اور متقی کسے کہا جائے گا؟ اگر اس معنی کو لیا جائے تو متقی کہا جائے گا وہ انسان جو خطرے کا برملا اور بر وقت جو ہے دفاع کا بندوبست رکھتا ہو. اس کے پاس خطرے سے، کسی بھی قسم کے خطرے سے دفاع کا بندوبست ہو. تو اللہ اسی متقی کو، جس متقی کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، اسی کتاب میں اس آیت کو پیش کرتے ہوئے کہا ہے نعمتوں والے متقی، میں تمہیں اس آیت کے ذریعے انذار کر رہا ہوں کہ جو خیر اور نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں ان کی محافظت اور مراقبت کرتے رہنا. اگر تم نے محافظت اور مراقبت سے غفلت کی تو یہ نعمتیں بھی چلی جائیں گی. اب میں یوں کہوں کہ خدا کی معرفت بھی نہ رہے گی. جب ہدایت نہیں رہے گی تو نہ معرفت رہے گی اور نہ عزاداری رہے گی اور نہ ذکر حسین رہے گا. اب ہمیں جو شکر گزار بندے ہیں ان کے لیے انذار ہے کہ کس طرح ان نعمتوں کی حفاظت کر کے ہمیں اس دنیاوی زندگی سے اخروی زندگی کی طرف چلنا ہے. جب ہم نے اہل بیت کے ائمہ کو مان لیا، جب ہم نے
ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کر دیا، جب ہم نے امام حسن امام حسین علیہ السلام کی امامت کو مان لیا، جب ہم نے امام حسین سے لے کر 12ویں کی امامت کو مان لیا ہے، تو اب یہ ماننا اور اب یہ معرفت اور ایمان کا تقاضا ہے کہ اس معرفت اور ایمان کو باقی رکھیں۔ اس لیے تو ہم روزانہ نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں اس ہدایت پر باقی رکھ۔ یہ امام زمانہ بلند کر صلوات۔ بلکہ میں یوں کہوں، اب مجھے کہنے دیجئے کہ ہمیں ہمیشہ عزادار امام حسین باقی رکھ اور ہمیں امام زمانہ کے منتظرین میں باقی رکھ۔ جب 11 نعمتیں اللہ نے بے شمار دی تھی اور مسلسل ناشکری مسلمانوں نے کی، تو اللہ نے وہ 12ویں نعمت پردے میں رکھ دی اور یہ اعلان کر دیا کہ 12ویں نعمت کو اس وقت تک ظاہر نہیں کروں گا جب تک اس 12ویں نعمت کا قدر تمہیں نہیں ہوگا۔ اور میرے اور آپ کے مولا نے کیا کہا؟ اگر تمہیں 12ویں نعمت چاہیے اور اگر چاہتے ہو کہ 12ویں نعمت کا ظہور تمہیں نصیب ہو تو تقوی اور پرہیزگاری اپناؤ اور امام زمانہ کا حقیقی سپاہی نظر آؤ۔ عزاداران امام حسین، امام حسین حجت خدا ہیں۔ جب حجت خدا نے دیکھا کہ اللہ کا دین خطرے میں ہے تو ایسا قافلہ تشکیل دیا جس قافلے کو آج تک دنیا یاد کر رہی ہے۔ میرے مولا حسین علیہ السلام نے خدا کے دین کو کربلا میں بچانے کا جو بندوبست کیا ہے نا، اس ایسے قافلے کے ذریعے سے کیا ہے۔ جب مدینے سے قافلہ نکلا ہے مولا حسین کا، اس میں عورتیں بھی ہیں۔ ارے میرے مولا حسین تو ہر وقت کہتے آ رہے تھے ہم کربلا جا رہے ہیں قربانی کے لیے۔ میرے مولا حسین آپ کربلا جا رہے ہیں قربانی کے لیے تو عورتوں کو کیوں ساتھ لے جا رہے ہیں؟ آپ جب قربانی کے لیے جا رہے ہیں تو بچوں کو کیوں ساتھ لے جا رہے ہیں؟ تو میرے مولا نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا خدا چاہتا ہے یہ سب قربان ہو، خدا چاہتا ہے یہ بیویاں قیدی ہو۔ عزاداران امام حسین، وہ وقت بھی میرے مولا پر آیا جب بنی ہاشم کے 3 مرد بچے ہیں۔ وہ وقت آ گیا جب بنی ہاشم کے 3 مرد بچے ہیں، مولا حسین ہے اور سید سجاد اور ایک جھولے میں علی اصغر۔ جب یہ وقت میرے اور آپ کے مولا حسین پر آیا تو کہتے ہیں حل من داب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو حرمت رسول کی دفاع کرے، کوئی ہے جو اللہ کے لیے ہمارے بارے میں خوف کھائے، کوئی ہے جو ہماری داد رسی کرے۔ یہ سننا تھا۔ سید سجاد جو بیمار تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، جلدی سے اٹھے، تلوار ہاتھ میں پکڑی، کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں خیمے سے جیسے ہی باہر آئے ہیں۔ میرے مولا حسین نے دیکھ کر کہا اپنی بہن کو، بہنا اسے باہر آنے نہیں دینا۔ ارے اگر یہ باہر آ گئے تو
تو امامت کی نسل ختم ہو جائے گی. اور یہ جیسے اس کا سا سننا تھا، شیرکار بچہ 3 دن کا پیاسا علی اصغر اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیتا ہے. شیرخوار تین دن کا پیاسا بچہ جب زمین پہ گرا ہے نا تو سیدانیوں میں کوہرام مچ گیا ہے. سیدانیوں میں رونے اور بکا اور گریا کے کوہرام کی وجہ سے میرے مولا حسین خیمے کے دروازے پر آئے. بینا کیا بات ہے، بی بی نے کہا علی اصغر نے جھولے سے اپنے آپ کو گرا دیا ہے. میرے مولا حسین کی صدا کی مظلومیت دیکھے. وہ شیرخوار بچہ جو 3 دن کا پیاسا تھا، پیاس سے تڑپ رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا. میرے مولا حسین نے اس بچے کو اٹھایا اور چاہا کہ اسے پانی پلائے. عزاداران امام حسین جب اشکیا کے سامنے مولا حسین آئے، کہنے لگے اسے پانی پلا دو، دیکھتے نہیں ہو پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. تمہاری دشمنی تو ہم بڑوں سے ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے، پانی پلا دو. اشکیا نے جب یہ دیکھا، کسی نے کہا پانی پلا دو، کسی نے کہا پانی نہیں پلا دو. ابن سعد لعین نے حرملا کو اشارہ کیا، حسین کے اس بچے کو مار دو اور اپنے لشکر میں جو فتنہ تھا اسے ختم کر دو. عزاداران سید الشہداء حرمل لعین نے تیر کو نشانے پہ لیا، اور تیر کو جب نشانے پہ لیا علی اصغر کی طرف تیر چلا. عزاداران امام حسین جب ماں نے دیکھا ہوگا کیا ہوگا، ماں کو یہ امید تھی کہ بابا گئے بچے کو پانی پلانے، اسے کیا پتا تھا پانی کے بدلے خون سے سیراب. اور ملعین نے تیر لگایا. وہ بچہ جو مولا کے ہاتھ میں تھا، جو مولا کی گود میں تھا، علی اصغر کے گلے میں تیر پیوست ہوا. علی اصغر کے گلے میں جو ہی تیر پیوست ہوا تو خون بہنے لگا. میرے اور آپ کے آقا حسین نے دونوں چلو بھرے اور آسمان کی طرف پھینک دیے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرا. اور یہ بھی جملہ لکھا گیا ہے کہ زمین نے آواز دی، اگر یہ خون زمین پہ گرا تو قیامت تک کوئی صلاح نہیں ہوگے گا. اور آسمان سے آواز آئی، اگر یہ آسمان کی طرف آیا تو قیامت تک بارش نہیں ہوگی. یہی بات سننی تھی. حجت خدا امام حسین نے وہ خون اپنی رخسار پر ملا. میرے اور آپ کے مولا حسین کی مظلومیت دیکھیں، علی اصغر کی مظلومیت کو دیکھیں. اپنی تلوار سے کربلا کی زمین میں گڑھا کھودا اور اس مظلوم کو وہاں پر دفن کیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلم الذین ظلموا ومنقلبین